اگلا پوائنٹ، علمی پوائنٹ نمبر 18، وہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو قرات ہے اس کو قریش کی قرات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کر کے باقی ساری کی ساری جو ڈائلیکٹ تھے اس میں اگر ریٹن فارم میں بھی تھی وہ سارے کے سارے نسخے جلوا دیے تاکہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے آذربائیجان کی جنگ کے لیے یعنی رشیا کی طرف جب حملہ کرنے لگے حضرت عثمان کے دور میں، تو ہم نے جو رومن اور پرشین امپائر جو مسلمانوں کے انڈر آ چکی تھی قادسیہ اور یرموک کے بعد، ان علاقوں میں ہم لوگوں کو ابھار رہے تھے جہاد کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہی قرآن کی صورت کو مختلف ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ سارے نان عربک مسلمان ہوئے تھے نا، جسے آج بھی اے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان آئے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں، اے امیر المومنین امت کو تباہی سے بچائیں، امت میں تو اختلاف پیدا ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھانپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نسخہ حضرت بکر نے لکھوایا تھا نا وہ سیدہ حفصہ سے لے کے آؤ، اور جہاں پہ کہیں اختلاف آئے اس معاملے میں تو قریش کی قرات میں ریٹن ریکارڈ رکھو۔ پھر انہوں نے کئی ایک نسخے لکھوائے، اور یعنی حضرت عثمان کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں دور کے آخری حصے کی بات ہے، میں نے اس لیے 25 سال کا ذکر کیا تھا، وہاں کے مصحف عثمانی یہ فائنل ہوا، اس لیے ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حضرت عثمان نے لکھوایا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان نے اس کو جو ہے وہ قریش کی قرات میں لکھوایا۔ نبی الاسلام کہ یہ جو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ایون آپ شیعہ تفاسیر بھی اٹھائیں تو شیعہ نے اپنی صحیح سند کے ساتھ قرآن حکیم کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ مولا علی کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ امت کا احسان، امت پہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نسخے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، وہ ٹاپ کاپی میوزیم میں بھی رکھا ہے جس پہ حضرت عثمان کے وہ خون کے قطرے بھی گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سورۃ البقرہ کی آیات پہ، ان کے مقابلے پہ اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو مصحف عثمانی اس لیے اسے کہا جاتا ہے، اور آج تو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے چیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن جمع کرنے والے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ قرآن جمع کرنے والے نہیں، جمع نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں لکھوایا، اور حضرت بکر نے اس کو ایک جگہ دو گتوں کے درمیان کیا، اور قریش کی جو قرات والا جو اختلاف تھا اس کو ختم کر کے قریش کی قرات میں قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اسٹیبلش کیا۔ تو یہ اس کی پوری ہسٹری تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 19 وہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو قرآن حکیم کا ہمارے پاس مصحف عثمانی ہے اس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے۔ یہ بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے مناظروں میں بھی کہ جی شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ شیعہ سنیوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنی قرآن میں تحریف مانتے ہیں۔ وہ میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں کیا شیعہ کافر ہیں، تو میں نے اس میں یہ ساری چیزیں کھولی ہیں۔ پریکٹیکلی اس وقت پوری دنیا کے پاس یہی قرآن ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، انڈونیشیا کا مسلمان ہو، افریقہ کا مسلمان ہو، رشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، سب کانٹیننٹ کا ہو، کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کریں، آیت آدھی پڑھیں چھوڑ دیں، اگلی آیت وہ پڑھے گا۔ دنیا میں اس وقت ملینز آف حفاظ موجود ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے قرآن حکیم میں کہ کوئی کہ کوئی آیت یہ آیت ادھر نہیں تھی ادھر ہے، یا آیت کے الفاظ جو ہے وہ غلط طریقے سے کوئی پڑھتا ہو۔ یہ مصحف عثمانی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بلو بائنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شاہ فہد پرنٹنگ پریس سعودیہ سے شائع ہوا ہے، اور یہ کاتب نے کمال رائٹنگ، یہ خط نسق میں لکھا ہوا ہے، جو ہم تاج کمپنی والی جو رائٹنگ ہے جو ہم یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، محمدی بولڈ فونٹ جسے کہتے ہیں، آلموسٹ اس کے قریب ہے، بل اتنا نہیں ہے وہ۔ عرب کے لوگ تو وہ ٹریڈ عربک فونٹ چلتا ہے جس کو یہاں کے لوگ اتنی آسانی سے، یہ انہوں نے بلو بائنڈنگ میں سعودیہ والوں نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے چھاپا ہوا ہے، اور گرین جو بائنڈنگ ہے گرین کلر کی اس میں انہوں نے عرب کے لوگوں کے لیے، اس میں عربی دوسرے سٹائل میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ چپٹی سی خط ریحان ٹائپ کی۔ یہ بلو بائنڈنگ میں، اور یہ کاتب ہے دمشق کا، شام کا، اس کا نام ہے عثمان طٰہٰ۔ یہ اس کاتب نے لکھی ہے، اور کمال اس نے لکھا ہے، ایسے انداز میں اس نے رائٹنگ کی ہے کہ ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ آلموسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن حکیم جو میرے پاس مصحف ہے اس کے 600 کے قریب 600 پلس
صفات ہیں اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے. اور یہ بھی نہیں کیا کہ الفاظ کو توڑ موڑ دیے جائیں, ایک جتنے الفاظ ہیں, اور اس نے اس زبردست انداز میں اس کو لکھا ہے. کمپیوٹر میں تو یہ پاسبل تھا, اس بندے نے ہاتھ سے لکھا ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے اس بندے کا. اور یہ اللہ نے اس کو اتنی قبولیت دی ہے کہ آج دنیا میں یہی قرآن چھپ رہا ہے, عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا. یہی قرآن ایران والوں نے بھی اس سے یہ مخطوطہ لیا ہوا ہے. ایران میں بھی یہی قرآن چھپتا ہے جو سعودیہ سے. اب ایران ہو گیا, بس یہ ہے کہ اس کی بائنڈنگ ریڈ ہے, اس کی بلو ہے. ایران والوں نے اس کا ذرا کلر ڈیفرنٹ کر لیا ہے, قرآن ایک ہی ہے. اچھا, آپ کو پڑھایا گیا جو شیعہ 40 پارے مانتے ہیں, قرآن ہو رہا ہے. آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیا؟ پراپوگنڈا چلتا ہے. سر جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں نا, پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا, وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جاہل ہیں, جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں گی. ایک اور آپ نے بڑا جھوٹ سنا ہوگا جی, وہ شیعہ میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا. اسماعیلیوں کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے. سر اسماعیلیوں میں ایسے ایسے خاندان ہیں کہ ہر بچے ہی حافظ ہے. مجھے کوئی سے ایک بھائی نے ای میل کی, وہ بتانے لگا وہ اسماعیلی تھا, پھر میرے لیکچر سن کے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت سے نکلا. تو مجھے بتانے لگا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو حافظ نہ ہو, لیکن بس حافظ ہی ہے, بلکہ حافظ ہے پنجابی والا, ترجمہ نہیں آتا, عقیدے قرآن کے مطابق نہیں. اور یہاں مشہور کیا ہے جی, وہ شیعہ حافظ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ شیعہ کے اندر یہاں پہ اب مدرسے بننے شروع ہیں حفظ کے, تو ادھر اس ہمارے سب کانٹیننٹ میں ٹرینڈ نہیں ہے حفظ کرنے کا, چونکہ یہاں پہ زیادہ تر مدرسے تھے سنیوں کے, سنی یعنی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں. یہاں پہ وہ حفظ کرواتے تھے, پورا سسٹم چل رہا, تو ظاہر ہے وہ حافظ ہی بن کے نکلنے تھے. تو لیکن ایران میں آپ چلے جائیں, وہاں حفظ کے مدرسے ہیں, ہزاروں حافظ ملیں گے آپ کو. یہاں پہ بھی اب انہوں نے کچھ سلسلہ شروع کیا تو حفاظ ملیں گے. ہمارے پاس ہمارے وہ جو حیدر بھائی آتے ہیں, وہ قم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ حافظ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہترین پروننسیشن ہے ان کی. تو یہ یعنی ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا جی, وہ حافظ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ قرآن کو مانتے نہیں تھے, لہٰذا ان میں حافظ ہی کوئی نہیں ہے. کہانی ہے, چل رہی ہے. 40 پارے ہیں, وہ جی 30 پارے, وہ 10 پارے, وہ کہتے ہیں بکری کھا گئی. اللہ, یہ بکری کھانے والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. وہ تو شیعہ پیش کرتے ہیں, یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے بکری کھا گئی, اور حدیث بھی ٹھیک ہے. وہ بکری کھانے سے کیا ہو گیا؟ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی بار قرآن پاک کے نسخے جو ہے دریا میں دریا برد ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ڈسپوز آف ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ قرآن جو ہے وہ تو اس لکھے ہوئے مصحف کا محتاج ہی نہیں ہے. آج دنیا سے سارے مصحف ختم کر دیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا سینوں سے سلب کر کے نہیں نکالے گا, بلکہ علماء کو موت دے کر نکالے گا. جب تک سارے حافظ مر نہیں جاتے ہیں نا, قرآن نہیں دنیا سے ختم ہو سکتا. لکھا ہوا بے شک سارا ریکارڈ ختم کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفاظت لی ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مصحف لکھتی کمپنی ہے, تاج کمپنی یا ضیاء القرآن پبلیکیشن یا قدرت اللہ کمپنی, لیکن اس کو سرٹیفائی حافظ قرآن کرتا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے. وہ حافظ قرآن کیا وہ حضرت عثمان کا نسخے کو سامنے رکھ کے میچ کرتا ہے؟ نہیں. جو اس کو کریم کروایا گیا نسل در نسل, عملی تواتر سے, اجماع سے. اور یہ اتنا سٹرونگ سسٹم ہے کہ امام کعبہ بھی غلطی کرے اسے پیچھے لقمہ مل جاتا ہے. آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم نے جب غلطی کی ہو, کوئی احترام میں چپ رہتا ہے؟ لقمہ ملتا ہے سر, کوئی پڑھ نہیں سکتا. اب تو خیر ان کے لیے اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا, اب لوگوں نے سمارٹ فون ایئر فلائٹ موڈ میں رکھے ہوتے ہیں. پہلے تو حافظ اتنی لمبی چھلانگیں مار جاتے تھے تراویح میں, تو وہ سامے کے ساتھ ملی بھگت ہوتی تھی کہ جو اس کو ویک پورشن یاد ہوتا تھا اس پہ چھلانگ مار دیتا تھا. اب چھلانگ مار ہی نہیں سکتا, اس لیے حفاظ کی بھی چھانٹی ہو رہی ہے. اب پکے حافظ ہی صرف قیام اللیل کروا سکتے ہیں رمضان کا, کچے حافظ کروا بھی نہیں سکتے, پکڑے جائیں گے, چھلانگ مار ہی نہیں سکتے. اچھا پھر وہ اتنے سارے ساموں سے تو نہیں کوئی لڑ سکتا, ایک سامے کو تو کہہ سکتا ہے. ہم نے تو بڑی لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں کہ سامے غلطی نکالتا تھا تو 2-3 تو بس برداشت کرتے تھے, پھر وہ ایسے آنکھیں نکالتے تھے, اگلی بار وہ پڑھتے جاتے تھے. لیکن اب اتنے لوگ کھڑے ہیں, وہ تو نہیں پھر چھوڑیں گے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں پکے حافظ, اچھا قرآن پڑھنے, اب لوگوں میں شعور بھی ہے یار قرآن سننا ہے, ہم نے یعلمون تعلمون نہیں سننا. تو لوگ بڑی
یعنی کنسنٹریشن کے ساتھ ایسی مساجد کے اندر جاتے ہیں جہاں سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہو، لوگ قرآن کو انجوائے کرتے ہیں. یہ یعنی اسمارٹ فون کی برکت اس حوالے سے ہے. اب اس دن سے ڈریں کہ یہ علماء یہ فتوی نہ دے دیں کہ اسمارٹ فون میں قرآن پڑھنا اور سننا حرام ہے، تاکہ ان کی جان چھوٹ دے. ہاں ایک بندے نے کہا، میرا کوشچن بھی چڑھا ہوا ہے، کیا موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی قرآن پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. ایک کہانی کرا لی ہے. تو پھر میں نے اسے پھکی دی تھی کہ صحابہ کرام کو دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے، ان کو زبانی پہ ثواب ملتا تھا. تو ہم اگر مصحف سے نہیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو ڈبل کام کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو ہمیں اتنا بھی ثواب نہیں ملے گا. وہ تو خالی زبانی پڑھتے تھے، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس مصحف تھا اور وہ حافظ نہیں تھے. تو یہ حفاظ والا بھی پورا پراپوگنڈا کیا ہوا جی کہ جی وہ حافظ جناب ہو ہی نہیں سکتا کوئی. علمی پوائنٹ نمبر 20، اور وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی 7 قرات اسٹیبلش ہیں. اگرچہ ہم ایک ہی قرات کو لے کے چل رہے ہیں جو امام حفص، جو عبداللہ ابن مسعود کے یعنی آگے سے شاگردوں میں سے ہیں، وہ قرات دنیا میں اسٹیبلش ہے، اسی میں امام کعبہ قرات کرتا ہے، بڑے بڑے قرات کے مقابلے اسی میں ہوتے ہیں. لیکن جو باقی جو 6 قرات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا 7 قرات کے اوپر کلپ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو آسانی دی. لیکن وہ قرات جو ہے وہ اس طریقے سے صرف جو 7 عشرہ جن قرآن نے کورس کیا ہوا ہے ان کو آتی ہے. بعض جگہ پہ وہ پڑھی بھی جاتی ہے، یعنی یہ جو سوڈان کے اندر یا فلسطین میں کچھ لوگ ہیں جو عام قرات کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں. مثلا یہ اب جو مالک یوم الدین ہے نا، ایک قرات میں یہ مالک یوم الدین بھی ہے. ٹھیک ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تو ایک قرات میں ہے یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. یہ ڈائلیکٹ بدل گیا. تو میں نے بتایا تھا نا، ہم یہاں پہ کہتے ہیں ادھر آ، اور پنڈی کے لوگ کیا کہتے ہیں ادھر آ. یہ وہی ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ. تو یہ مختلف قرات چل رہی ہیں. اور اب سعودی عرب نے 7 قرات والے قرآن بھی چھاپ دیے ہیں. ہر قرات کا قرآن لادہ سے یعنی پڑھنے کے. ویسے تو عرب کے لوگوں کو تو یہ جو اعراب ہے، یا اس کو حرکات کہنا اپروپریٹ ورڈ ہے، اعراب تو نہیں کہنا چاہیے. اعراب تو وہ حالت ہوتی ہے جس میں وہ حرکات زبر زیر پیش کی وجہ سے چلا جاتا ہے. یہ ایک لفظ آراب ہے. آراب کہتے ہیں پینڈو لوگ، بادیہ نشین. قالت الاعراب آمنا. اعراب ایک لفظ ہے اعراب زیر کے ساتھ، جو ہم اپنی لنگوسٹک میں اسے زبر زیر پیش کہتے ہیں. ویسے اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے حرکات ہے. ان حرکتوں کی وجہ سے، حرکات کی وجہ سے جو اعرابی حالت بنتی ہے نا، وہ یعنی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ ویسے لفظ ہے حالت رفع میں ہوتا ہے ہر لفظ محمدن، لیکن دروشی میں کیا ہے محمدن. کیوں؟ علی آ گیا، اللہم صلی علی محمدن. لیکن اذان میں محمدن ہے، کیوں؟ انا آ گیا، انا کی وجہ سے پیش زبر میں بدل گیا. اشہد ان محمد در رسول اللہ. کلمے میں ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور اذان میں پڑھتے ہیں محمد در رسول اللہ، اور دروشی میں محمدن. زبر زیر پیش کا فرق دیکھا آپ نے؟ تو یہ مختلف حالتیں آ جاتی ہیں. تو یہ حرکات کی عرب کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. عرب کے لوگوں کو آپ سمپل زبر ڈال کے دینا اور وہاں پر کھڑی زبر آتی ہو جو ڈبل کھینچی جاتی ہے، ایک الف کے برابر 2 حرکات، وہ اس کو ڈبل ہی کھینچیں گے، ان کی زبان پہ چڑھے گا ہی نہیں. تھوڑی بہت جن لوگوں کو عربی کے ساتھ شغف ہے نا، وہ بھی اگر الفاظ پڑھیں گے نا تو ان کو فوراً غلطی پتہ چل جائے گی، یار یہ اس طرح نہیں ہے، یہ لفظ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. الفاظ کی یعنی کھینچنے کے اعتبار سے حروف مدہ جو ہیں یا حرکات ہیں یا حروف لین ہیں، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. مجھے خود کئی بار پتہ چل جاتا ہے، وہ زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے لفظ. پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورا ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. وہ مشکل نہیں ہے. تو یہ جو 7 قرات ہیں قرآن حکیم کی اسٹیبلش ہیں. اور ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ وہ معوذتین
آخری 2 صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ روایتیں جعلی ہیں، لیکن میں نے یہ روایتیں ٹھیک ہیں۔ اصل میں عبداللہ ابن مسعود ان کو دعاؤں کے طور پہ مانتے تھے، اور بعد میں انہوں نے رجوع کیا ہے، کیونکہ امام حفص کی جو قرات ہم تک چل رہی ہے، جو اس وقت امام عاصم حفص کی، وہ ابن مسعود کی قرات ہے، تو اس میں تو معوذتین موجود ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اسے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ایز اے قرآن اسے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے، انڈیویجول کسی صحابی کی رائے غلط ہو سکتی ہے، اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جو مسلم الحاکم میں 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پہ پوری امت جو بات مان رہی ہوگی نا، وہ بات ایسی ہوگی اجماع امت، اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ انڈیویجولی کسی بندے کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، امت کا اجماع جو ہے نا وہ حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 7 قرات والا ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے، میں نے اسی لیے اس کے اوپر حدیثیں بھی بخاری مسلم کی پیش کر کے نا ایک 7 قرات کا مسئلہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، 7 قرات کا اختلاف، ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، کیونکہ بعض لوگ غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں 7 قرات کی، ایسے وہ کہتے ہیں آپ کا کلیم ہے کہ قرآن کا ورژن کوئی نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا میں، پھر 7 قرات کہاں سے آ گئیں، اور پھر سعودیہ والوں نے 7 قرات چھاپ بھی دی ہیں اب ریٹن فارم میں، اب وہ لا کے دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی آپ کے قرآن میں تو یہ لفظ ایسے لکھا ہے، اس میں تو یوں لکھا ہوا ہے، اور اس میں صرف زبر زیر کا بھی فرق ہوتا نا تب بھی کام چل جاتا، مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین، یہ تو چل جائے گا کہ چلیں لکھنے میں دونوں ایک طرح ہی ہیں۔ ملک لکھے نا، ایک لفظ ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ایک لفظ ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملوکیت والا، تو یہ ہمارے یہاں پہ جو یعنی پنجاب میں لوگ ہیں نا، یہ ملک جو کہلواتے ہیں، چودھری ملک، وہ زیر والے ملک ہیں، یہ ملک نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہی ہے، یہ ملک وہ والا ہے، خلافت و ملوکیت والا، وہ والا ملک۔ تو یہ یعنی زبر، ایک صرف زبر اور زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں تو کام چل جائے گا۔ مالک یوم الدین کو عربی میں لکھا جاتا ہے تو ملک لکھا جاتا ہے، مالک ہی پڑھنا ہو جو ہماری قرات میں ہے تو کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، اگر دوسری قرات میں پڑھنا ہو تو اس کی دوسری والی زبر لگا دیتے ہیں، مالکی، کھڑی زبر ہوگی مالکی۔ اب یہ لفظ تو اپنی جگہ موجود ہے، صرف اس کی حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں فرق پڑ گیا، یہ تو آپ کو ہضم ہو جائے گا۔ لیکن جو صحیح بخاری میں ہے کہ ابن مسعود جو ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، یہ ہمارے مصحف میں ہے، وہ ماں کے بغیر پڑھتے تھے، وخلق الذکر والانثی، اور اس میں تو ماں ہی پورا غائب ہے، تو وہ پھر کافر لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے اس میں لفظ میں ماں موجود ہے، اس میں ماں موجود نہیں ہے، لیکن معنوں میں فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کئی اور الفاظ ہیں، ایک قرات جو ہمارے پاس ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے تمہاری جانوں میں سے، تمہاری سپیشیز سے، ایک قرات میں لفظ ہے انفاسکم، اس کا مطلب ہو جائے گا تم میں نفیس ترین، بیک وقت دونوں معنی درست ہیں، وہ تو کام چل جاتا ہے، مسئلہ یہاں پہ آ کے ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل تشیع میں کئی لوگ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ 7 قرات فراڈ ہے، اگر ہم 7 قرات کو ماننا شروع کر دیں گے تو قرآن ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، لیکن پرانے اہل تشیع میں اور اہل سنت سب کے سب 7 قراتوں کو مانتے ہیں، سوائے جو چند ماڈرن اسکالر ہیں، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں ہے، 7 قرات ہے، اس کی وجہ سے کوئی عقائد میں نظریات میں فرق نہیں پڑتا، نہ اس کو تماشا بنانا چاہیے، اور اگر کوئی ان 6 قرات کا انکار بھی کرتے ہم اس کی کوئی تکفیر نہیں کریں گے۔ امت صرف اسی ایک قرات کی پابند ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور وہ یہ جو قرآن چھپ رہا ہے، جو میں نے بتایا بلو بائنڈنگ میں، عثمان طاہا دمشق کا رائٹر ہے، اس کے ہاتھ کی یہ لکھی ہوئی سعودیہ سے چھپتی ہے، اور یہی رائٹنگ اسی کا مخطوطہ ایران والوں نے ریڈ کلر کی بائنڈنگ میں چھاپتے ہیں، آپ چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی صرف 20 پوائنٹ کور ہوئے ہیں، 10 پچھلی دفعہ، 10 اس دفعہ، ابھی قرآن حکیم کے کئی ایک اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اگلے 20 ٹاپکس میں امید ہے اگلی 2 لیکچرز کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا.